اب اسٹیٹس بولے تو ایک بات یہ بھی بولتا ہوں، اسٹیٹس، موبائل کے اسٹیٹس چیک کرنے کی عادت آج پورے لوگوں کے اسٹیٹس چیک کرتے رہتے، کون کیا لگایا. اچھا کچھ لوگوں کی عادت کیا رہتی، انہیں لگا تھا کچھ تو بھی، انہیں لگا کہ انہوں دیکھے کہ نہیں کہ بول کے انہیں دیکھتا. کس کے لیے لگاتا انہیں دیکھنا، اس کے واسطے انہیں لگا لیتا اسٹیٹس پہ. ہر 5 منٹ کو ایک بار دیکھتا، دیکھے کہ نہیں کیوں نہ، اب بھی نہیں دیکھے جی، کب دیکھتے کہ کیا ہے کہ تو اسٹیٹس لگا کے اس کے انتظار میں رہ رہا، تو ڈائریکٹ اس کچھ بھیج دینا، رہے بھائی پریشانی ختم. نہیں کتنے میں لائک کرے گی. اب یہ اسٹیٹس تمہارا جہنم میں لے جاتا. کب؟ یہ بول رہا ہوں سنو، صرف اسٹیٹس جہنم میں لے جاتا. اور کسی کا اسٹیٹس دیکھنا ہونا، اس کے موبائل کا اسٹیٹس دیکھ لو، اس کا اسٹیٹس پورا معلوم ہو جاتا. انہیں دیندار ہے، بے دین ہے، کیسے اخلاق والا ہے، کیسے اخلاق والی ہے، نمازی ہے، بے نمازی، خالی اس کے موبائل کے اسٹیٹس چیک کر لیے تو معلوم ہو جاتا. اب شاید بھول جا تم بول کے یہ بھی بات بول رہا ہوں، میری نوجوان بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، میری ماں بہنیں آپ لوگ سن رہی ہے میری باتوں کو غور سے، تو یاد رکھو آج ہمارے نوجوان لڑکیوں کو، لڑکوں کو جو ہم آزاد چھوڑ دیے نا، صرف اور صرف تمہاری بچی بگڑ رہی ہے، تمہارا بچہ بگڑ رہا ہے، کب معلوم ہوگا؟ صرف اس کے موبائل کے اسٹیٹسوں کو چیک کرو، معلوم ہو جاتا انہیں کب بگڑ رہا، کیسا بگڑ رہا. بس آزاد چھوڑ دیے ہم. بچیاں بھائی اسٹیٹسوں پہ لگا لیتے ایسے گندے بے حیائی والے تصویریں، ایسے ویڈیو، ایسی تصویریں اور شاعریاں، عجیب شاعریاں، غم کے شاعریاں، محبت کے شاعریاں، خوشی کے شاعریاں. اس کے اسٹیٹس کے شاعریوں سے سمجھ سکتے تم ہاں اس کے کچھ تو بھی دال میں کالا ہے، انہیں بگڑ رہی، انہیں بگڑ رہا، انہیں جا رہا کدھر کی غلط راستے پہ. تو اسٹیٹس کیسے جہنم میں لے جاتا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ دل میں اٹھنے والے خیالات کو نہیں پکڑتا. دل میں ہمارے جو خیالات رہتے نا بھائی، جو بھی ہم سب انسان ہیں، کچھ بھی برا خیال آتا، اچھا خیال آتا، وہ دل میں رہتا. جب تک وہ دل میں ہے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، گناہ نہیں لکھتا اس پہ. لیکن اگر وہ دل میں سے نکل کے ہمارے موبائل کے اسٹیٹس پہ چڑھ گیا نا، اب وہ خیال نہیں رہا، وہ دعوت بن گیا 100 لوگوں کے لیے. گانا دیکھنا بلکہ دل میں آیا تھا، لیکن بعد میں نہیں بھائی گانا سننا حرام ہے، میں نہیں سن، تم بلکہ اگر چھوڑ دیے اللہ معاف کر دیا، لکھا نہیں. لیکن وہ گانا اچھا ہے میاں، سامنے آ گیا، ریل بول کے سیدھا اسٹیٹس پہ لگائے، تمہارے اسٹیٹس کو 100 لوگوں دیکھے، 100 لوگوں کو تم دعوت دیے گناہ کا، 100 لوگوں کا گناہ تمہارے کو بھی برابر ملے گا. یاد رکھ لو، تمہارا اسٹیٹس تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا. تو کیا بول رہا تھا میں؟ بے حیائی. اب یہ بے حیائیوں کے بارے میں کتنا بھی بولوں کم ہے، کیا کیا بتاؤں میں. اتنے بے شرم، اتنے بے حیا ہو گئے، خاص طور سے ہمارے مسلمان عورتیں پردے میں بے پردگی. آج پردہ کرنا بہت مشکل ہو گیا، تکلیف ہو گیا. میں شروع سے بول رہا ہوں، اسلام تمہارے کو کچھ پابندیاں لگا رہا. 60-70 سال کی زندگی میں اپنے خواہشات کو کچلو، ہمیشہ کی خوشی اے میری ماں بہنوں جنت میں ہے. تم یہاں پر برقع اتار کے جو خوشی محسوس کر رہے نا، یہ خوشی تمہارے لیے ہمیشہ کی جہنم میں لے جا سکتی. یاد رکھو، بے پردگی نام کا پردہ ہو گیا ہمارے پاس. برقع پہننے والے بھی صرف نام کا برقع ہو گیا. سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 نکالو، پردے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا. آج برقع کیسے نام کا ہو گیا بھائی؟ شادیوں میں گئے، کسی کو برقع یاد رہتا؟ ہاسپٹل میں گئے کسی مریض کو دیکھنے کے لیے، وہاں جانے کے بعد برقع اتر جاتا. دکان میں گئے کپڑے خریدنے کے لیے، برقع اتر جاتا. بس میں بیٹھے تک وہ رہتا، کیا بولتے بھائی اس کو؟ نوز پیس. ہاں ماشاءاللہ بچے دیکھو، معلوم ہے بچوں کو بھی. نوز پیس، وہ نوز پہ چٹک کے رہتا. کچھ لوگوں کا کیسا رہتا معلوم؟ یہ بن لینے کے بھی عجیب طریقے ہمارے عورتوں کے. کچھ لوگ ماشاءاللہ پورا مکمل کرتے، اچھا نوز پیس، اچھا فیس کور کرتے، الحمدللہ. کچھ لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ وہ خالی ایک پن رہتا، ایک وہ سوئی رہتی اتنی، وہ ایسا سیدھا ایسا دستی کے جیسا ایسا لے کے جا کے خالی وہ پن ایسا چبا کے رکھتے. بس میں بیٹھتے جیسا پن اکھاڑ دیے تو ہوگا، پورا نکل جاتا. اور وہ بھی لمبے ناک رہے سن، کچھ ناک پہ اٹکتا. وہ یہاں پیشانی کے اوپر کے بالوں سے لے کے وہ ناک تک کا پورا آدھا چہرہ دکھتا. وہ ناک لمبی نہیں رہے تو اس میں سے بھی نکل جاتا، آدھا چہرہ دکھا کے رکھتے. وہ بھی آئی بروز بنا کے، کاجل لگا کے. مرضی کا پردہ ہے. شوہر آیا، بھائی آیا، کالج پہ چھوڑا، وہاں تک پردہ. کالج میں جانے کے بعد پردہ وردہ سب نکال دیے.
بسوں میں کیونکہ سفر کرتا ہوں میں زیادہ، آج نظام آباد سے آیا 150 کلومیٹر کا سفر ہے، عام طور پر بسوں میں ہی ہمارا زیادہ سفر ہوتا، تو کبھی ایسی چیزیں دیکھتے بھائی لوگ کیا کر رہے، بھائی باپ آیا بس پہ بٹھا دیا، اس کو ٹاٹا بائی بائی بولے تاکہ رہتا فیس کور، انہیں جاتے سے نکال کے بیٹھ جاتے۔ اب بس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے انہوں سب بھائیاں ہیں، بولو بھائی، انہوں سب محرم مرداں ہیں، ان کے سامنے چہرہ کیسا کھلا رہتا؟ پھر بس کا کنڈکٹر آیا کوئی مسئلہ نہیں، چہرہ کھلا رہنے دو، لیکن اچانک اگر میرے جیسا ملصب چھڑا سمجھو بس میں جھک کے ڈال لیتے، ایسا آیا رے بابا مرد اصل اب انہیں آیا، سب سے بڑا بدماش انہیں آیا۔ اب اتنی دیر سے بس میں بیٹھے سنو مرداج نہیں سمجھتے کہ پھر نہیں تو انہوں سب بھائیاں سمجھتے کہ انہوں سب شریفہ سمجھتے کہ پھر وہ سمجھ میں نہیں آتا، انہوں سب دیکھ رہے پورا دکھاتے، داڑھی والا چڑھے تو ہو گیا۔ مول صاحب کو ایکسپیرینس رہتا ہے اس کا۔ ایک مول صاحب ایسا مسجد میں ہمیشہ نماز پڑھا کے گلی میں ان کے گھر کو جاتے تھے کہتے، ایک عورت پورے مسلمانوں کا ایریا، ایک عورت ہمیشہ روڈ پہ بیٹھتی تھی، اس سے بات کرتی اس سے بات کرتی، روڈ پہ آتی چیختی چلاتی، مول صاحب وہاں سے جا رہے بولے تو دھن بول کے بھاگتی تھی کہتے گھر میں۔ مول صاحب دیکھے 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 ایک دن ایسا جا رہے تھے کہتے مول صاحب کو دیکھتے اندر بھاگی کہتے، جا کے پوچھے کہتے کیا جی ہم پورے محلے میں ایک بدماش ہوں کی؟ بولے کہتے میرے دیکھے تجھ بھاگ رہے، باقی بدماشاں سب کو دکھا رہے، مرضی کا پردہ۔ پارک میں چلے گئے، پارک میں جانے کے بعد چہرہ کھلا، ہوٹل میں گئے بریانی گئے چہرہ کھلا، یہ پردہ ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ بے شرمی نہیں ہے، بے حیائی۔ ٹاپک کیا بولا میں آج؟ خوشی کے نام پر ہونے والا گناہ، چہرہ کھولنے میں خوشی لیکن گناہ کیا ہو رہا؟ بے پردگی ہو رہی۔ شادیوں میں گئے، شادی کے بارے میں فرصت سے بولوں گا انشاءاللہ اگر آپ لوگ محبت سے کبھی بلائے تو، بہت ساری باتیں ہیں شادی میاں بیوی کا بھی نکال کے دیکھو یوٹیوب پہ، اللہ کے فضل و کرم سے 350 کمپلیٹ لیکچرز آپ کو ملیں گے انشاءاللہ، انسٹا پہ بھی الحمدللہ ریلز ملیں گے آپ کو، فیس بک میں ملیں گے، کیونکہ نوجوان کہاں کہاں گمراہ ہو رہا وہاں وہاں اچھی باتیں بھی پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے بول کے کوشش کرتے ہیں ہم۔ تو میرے بھائیوں کیونکہ اب یاد آئی بات تو میں بول رہا ہوں، میری ماں بہنوں کو خاص طور سے، میرے بھائی آپ لوگوں کو بھی خاص طور سے، اصل میں اس کی ذمہ دار آپ لوگ بھی ہیں۔ اچھا شیخ ٹائم کتنا ہے عشاء کا؟ 8 بجے، چلو ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے، ورنہ مول صاحب اچھا بولے مگر بہت لمبا کھینچے اور ایک بار نہیں جانا بول کے سوچ لیتے ہیں، نہیں نا بھائی ایسا؟ انشاءاللہ شادیوں میں جا کے میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں خاص طور سے بولنے کا مقصد ایک مذاقیہ انداز میں بول رہا ہوں لیکن دل میں ایک تکلیف سے بول رہا ہوں میں، اس لیے اللہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے ہم سب کو، جتنے بیٹھے جتنے سن رہے اور اس ویڈیو کے ذریعے جتنے سنیں گے، ان سب مسلمانوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچانا، اس فکر سے بول رہا ہوں میں، بس ہم سب بچنا جہنم سے، اس لیے بول رہا ہوں۔ کیا ہے بھائی؟ شادیوں میں جا کے ہم سمجھ رہے کہ بھائی برقع اتار دیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آج ہر ایک کیمرہ مین بن گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں سیلفی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، کون کب تمہاری تصویر اتارتا کہاں کہاں پھیلاتا تمہارے کو نہیں معلوم، اس لیے وہاں جا کر بھی تمہارا چہرہ کھولنا فتنہ بن سکتا ہے، یہ بھی گناہ ہو سکتا ہے۔